ایک ڈسٹربنگ سی خبر تھی کل. ہم دیکھا کچھ لیڈنگ چینلز کو ان کی سیٹلائٹ کو ہیک کیا گیا, اوبیسلی ریسٹور ہو گیا. آپ کے پاس اب آج کی کیا انفارمیشن ہے؟ یہ ایک ہاسٹائل ایکٹیویٹی تھی, یہ کہاں سے کی گئی اور کچھ ٹریک کر پائے ہم؟ ملک سے باہر ہاسٹائل ایلیمنٹس نے کی, یہ تو ایک غیر حتمی طور پہ فی الحال کہا جا سکتا ہے. ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے. کل بھی اس پہ بڑا ٹائم صرف ہوا, آج بھی ہم نے اس پہ خاصی جو ہے وہ ایفرٹ کی تمام جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس حملے کو پسپا کیا گیا. بہت بڑا نقصان وہ کرنا چاہتے تھے سائبر ڈومین کے اندر, وہ ناکام رہے, اور بہت ہی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ان کے حملے کو پسپا بھی کیا گیا اور نشریات بحال بھی ہو گئیں, اور جو ہارمفل سلائڈ تھی وہ ریموو بھی ہو گئی. اور اب مزید میکنزمز ان پلیس کر دیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ کوشش بھی کریں تو یہ نہیں کر سکیں گے. اور پہلے ہی ہمارا بڑا مربوط نظام ہے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ مارکہ حق میں بھی سائبر ڈومین میں ہم نے بڑی ڈومیننس رکھی. بالکل. تو جو لوپ ہول سے سارے پلگ ہو چکے ہیں, اور ہمارے جو سائبر ایسٹس ہیں, ہماری جو سائبر ڈومین ہے, وہ الحمدللہ سیکیور ہے. ٹھیک. طاہر صاحب, یہ آپریشن غضب الحق یہ اب ظاہری بات ہے یہ چل رہا ہے اور ایک آن گوئنگ آپریشن ہے, بٹ پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں بحیثیت ریاست, اینڈ اوبیسلی آپ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں, ہماری اینڈ گیم کیا ہے؟ یہ سلسلہ چل رہا ہے ایک, اور آپ روز پاکستان کے عوام کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی کامیابی پاکستان کو اس میں نصیب ہو رہی ہے. ہم نے یہ کہاں تک سلسلہ یہ چلتا رہے گا افغانستان کے اندر جو آفینسو ہے پاکستان کا؟ دیکھیے, یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کے پاس دو چوائسز ہیں, یا پاکستان کا ساتھ دیں یا دہشت گردوں کا دیں. یہ سمپل چوائس ہے, اور یہ عمل سے بھی کر کے دکھانا ہوگا, یہ صرف زبانی کلامی نہیں. تو جب تک وہ چوز نہیں کرتے, یہ آن گوئنگ آپریشن ہے, چل رہا ہے. بالکل دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس میں کوئی سویلین ایریاز نہیں ہیں. تو دہشت گرد, ان کے سہولت کار اور دہشت گردوں کی جو بیکنگ کر رہی ہے افغان طالبان رجیم, وہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہے, اور الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ساری مہم جاری ہے. تو دے ول ہیو ٹو میک اے چوائس, either you're with Pakistan or you're with the terrorists. Simple as that. اس سے آگے اور کوئی بات نہیں. اچھا, یہ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اوبیسلی جب سے یہ آفینسو جاری ہے, کہاں اپروچ کیا گیا ہے افغان گورنمنٹ کی جانب سے, افغان طالبان کی جانب سے, ٹو گیٹ بیک ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل, یا بات کرنے کے لیے یا رکوانے کے لیے اٹیکس کو؟ دیکھیے, انہوں نے شروع میں تو اللہ معاف کرے بہت بلند و باغ دعوے کیے, بہت ٹال کلیمز کیے, بڑی بڑی باتیں کیں, اور اس کے چند ہی گھنٹوں بعد جب پاکستان آرم فورسز کا ایک بفٹنگ اور اسٹرانگ رسپانس آیا, تو اس کے بعد وہ بالکل ہی جو ہے وہ ان کی ٹون ہی چینج ہو گئی. تو آبویسلی وہ اس میں ایفرٹ تو کر رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہو, اور وہ انڈر پریشر بھی ہیں, مگر دہشت گردی کو روکنے کے لیے دے ول ہیو ٹو بی ویری کیٹیگورک, اور اپنے ایکشن سے وہ ثابت کریں گے. اور کچھ دوست ممالک نے بھی آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر سے رابطہ کر کے اس پہ انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا, انہوں نے تشویش کا اظہار ضرور کیا, مگر فی الحال یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. اس پہ بھی روکنے کے لیے تو کسی طرف سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا, بٹ کنسرن کچھ ملکوں نے ضرور شو کیا. ٹھیک. طاہر صاحب, obviously as we all know, ایک کل ہائی لیول سیکورٹی میٹنگ بھی ہوئی. obviously you being the information minister, you were also I believe part of it. ہمارے کنسرنس کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے, اسرائیل امریکہ نے حملہ کیا, اور 8 مہینے کے ٹائم کے اندر یہ دوسری دفعہ ہے ایران کے اوپر حملہ, اور اس دفعہ تو جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ اوبیسلی انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف ہے, اور لیڈرشپ کو ٹیک آؤٹ کرنا, جس طرح انہوں نے خامنہئی صاحب کی شہادت بھی ہوئی. اب پاکستان کی پوزیشن اس میں کیا ہے؟ وی ہیو کنڈیمڈ اسرائیل, سارٹ آف وی ہیو کنڈیمڈ دی امریکن اٹیک آلسو, بٹ واٹ از آور پوزیشن ناؤ؟ ہم کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے بھرپور سفارتی کوششیں کی کہ یہ معاملہ حل ہو, اور ایران نے اس کو اکنالج بھی کیا کہ پاکستان نے بڑے بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, اور سفارتی سطح پہ ایران کی بھرپور حمایت بھی کی ہے, اور پاکستان کا بڑا کلیدی کردار رہا کہ معاملہ حل ہو جائے. انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. تو ابھی ایک تو جو اسرائیل کا حملہ ہے اس حوالے سے
آپ نے دیکھا کہ دفتر خارجہ نے مذمت کی، پاکستان کی طرف سے اس کی مذمت آئی کہ اسرائیل کا حملے کو ہم مذمت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایران نے حملہ کیا خلیجی ممالک پہ، وہ بھی دوست ممالک ہیں ہمارے، لاکھوں پاکستانی ان ملکوں میں بستے ہیں. منیف صاحب، یو اے ای کے اندر ایک پاکستانی شہید ہوا ان حملوں کے نتیجے میں، وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. تو ایک ولیٹائل سی سچویشن ہے، اور یہ حل ہونی چاہیے، ڈی ایسکیلیٹ ہونی چاہیے، امن واپس لوٹنا چاہیے. پرائم منسٹر نے قطر کے امیر سے، یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے، سعودی کراؤن پرنس سے، ہر کسی سے بات کی. انہوں نے کویت، بحرین، جارڈن، عمان، تمام جو ہیڈز آف گورنمنٹ، ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں، ان سے بات کی ہے، اور پاکستان کا کنسرن بھی شو کیا ہے، سولیڈیرٹی کا بھی ایکسپریشن جو ہے وہ دکھایا ہے. تو دیکھیے پاکستان ایکسٹریملی ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر، سفارتکاری میں اور معاملات کو حل کرنے میں. انفارچونیٹلی یہ سچویشن تھوڑی والیٹائل ہو گئی، بٹ ہماری دعا ہے کہ یہ جلد نارملسی پہ چیزیں لوٹیں اور یہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف پورا خطہ جائے تاکہ لوگ امن سے رہ سکیں. جوائنٹ ہاؤس تھا آج طارق صاحب، اپوزیشن تو آج بھی احتجاج کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ خان صاحب کو باہر لائیں، بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹس، پہ بعد میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے. لیکن اے پی سی کی شاید بات کی جا رہی ہے، اور کچھ دن پہلے جو سینٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جناب علامہ راجہ ناصر باز صاحب کہا، انہوں نے کہا جی کہ سینٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اے پی سی بلائیں اور ایک مشاورتی عمل ہو، اس میں عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا جائے. تو کیا گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ کوئی اے پی سی اس سارے پریویلنگ سچویشن کے اوپر بلائی جائے؟ دیکھیے گورنمنٹ ہاؤس کے اندر جو ایک ماحول ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اگر اے پی سی نہیں تو کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز یا پولیٹیکل پارٹیز کے ریپس کے لیول پہ اس پہ بات چیت ضرور ہونی چاہیے. ایک اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آگاہ بھی ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک ضرور کوشش ہو سکتا ہے کی جائے، اور اسپیکر صاحب ویسے ہی رابطے میں رہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی، تو پولیٹیکل پارٹیز یا ان کے پارلیمانی لیڈران یا پارٹیز کے نمائندگان اس حوالے سے ضرور جو ہے بات چیت اگر ہو تو یہ اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر. اب آپ ہی کے کولیگ پارلیمنٹ کے اندر اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ایک بڑی کرٹیسزم ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ اگر خان ہوتا، یعنی کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو اسرائیل کی جرت نہ ہوتی، ایران پر حملہ ہوتا. اگر عمران خان صاحب ہوتے تو دیکھیے وہ جنید اکبر صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب ایک واحد لیڈر ہیں، ایک وہ جو شہید ہو گئے، ایک وہ جو قید میں ہیں جو آواز اٹھا سکتے تھے، باقی تو سارے شہباز شریف ہے. یہ انہوں نے اپنی تنقیدی ٹویٹ میں کہا. فرق پڑتا خان صاحب ہوتے یا ہمارا رسپانس کیا لوک وارم ہے؟ کیا کرٹیسزم آپ کو سمجھ آتا ہے؟ خان صاحب ہوتے تو شاید بہت سارے کمپرومائز نیشنل سیکورٹی پہ وہ کر چکے ہوتے، کیونکہ وہ اسی طرف جا رہے تھے نا. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کو تو فورن پالیسی کا پتہ ہی نہیں تھا. چین بھی ناراض تھا، امریکہ بھی ناراض تھا ان سے، سعودیہ بھی ناراض تھا، ایران بھی ناراض تھا. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بڑے بڑے باتیں کرنا لوگوں کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ، ڈپلومیٹک نارمز کا ان کو نہیں پتہ تھا. دیکھیے کرکٹ اپنی جگہ پہ، باہر کے دورے کرنا بطور کرکٹر، کرکٹ کھیلنا بڑی اچھی بات ہے. کرکٹ پہ ان کو بالکل بڑا عبور تھا. فورن پالیسی میں وہ نیل تھے. اور ابھی بھی منیب صاحب زیک گولڈ اسمتھ ان کی کیمپین کر رہا ہے. اسرائیل کا سب سے بڑا ایک وہ سپورٹر ہے، حامی ہے، فنڈنگ کرتا ہے. تو یہ تانے بانے ملائیں کہ زیک گولڈ اسمتھ ان کی کیمپین کیوں کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہی دنوں، آج سے کوئی 1-2 روز پہلے زیک گولڈ اسمتھ نے پوری ان کے حق میں تقریر کی ہے. تو یہ خان صاحب کے زمانے میں جو کشمیر والا معاملہ ہوا اور اس کے بعد کشمیر پہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بلائی، خود آئی نہیں اس کے اندر. فورن پالیسی تباہ کر کے رکھ دی ملک کی، ملک کو آئسولیشن کا شکار کر دیا اپنی چھوٹی چھوٹی سپرسٹیشنز کے پیچھے، اور اپنی ایک وہ تکبر کہ جی میں ان کی ثقافت کو، ان کی تاریخ کو ان سے بہتر جانتا ہوں. دنیا نے جو اس کا رسپانس دیا اس سے پاکستان کو نقصان ہوا. اور اب تو زمین آسمان کا فرق ہے. جو میرے صحافی دوست گلا کرتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں بہت دورے کرتے ہیں، تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کوئی بلاتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ کئی مہینوں کی محنت ہوتی ہے. کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے فلسطین کے کاز پہ، غزہ پہ بات ہوتی ہے، کشمیر پہ بات ہوتی ہے. پرائم منسٹر ملٹی لیٹرل فورمز پہ بڑی اسٹرانگلی اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، ابھی پرسوں UN سیکیورٹی کاؤنسل ہائیسٹ فورم ہے، ایران نے پاکستان کا شکریہ کیا کہ جی آپ نے بڑا اچھا سٹانس لیا. پاکستان کی تقریر سنے UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ابھی پرسوں کی.
تو خان صاحب کے زمانے میں تو UN سیکیورٹی کونسل تک رسائی نہیں حاصل تھی پاکستان کو، اور اس زمانے میں جو یہ کر رہے تھے اور جس طریقے سے یہ فارن پالیسی کو لے کے چل رہے تھے، انہوں نے صرف تباہی اور بربادی کی، اور اب پاکستان کے تعلقات ہر سطح پہ بحال ہوئے ہیں. دنیا کے ممالک پاکستان کو ایک اہم ریجنل پلیئر سمجھتے ہیں، گلوبل پلیئر سمجھتے ہیں. مارکہ حق کے بعد سب پاسپورٹ کی عزت بحال ہوئی ہے، پاکستان کے جھنڈے لگے ہیں، ریڈ کارپیٹ رول آؤٹ کیا جاتا ہے، گارڈ آف آنر ہوتی ہے. یہ جاتے تھے تو کئی دفعہ رومر ہے کہ جہاز سے بھی اتروا لیے جاتے تھے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں.